شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ صحت مند ہوں گے، تندرست ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے، مجھے اس بات کی پوری امید ہے۔ میں ہوں آپ کی اردو کی معلمہ، میرا نام ہے حنا، اور میرے پیارے بچوں، آج آپ کے ساتھ یہ میرا آخری لیکچر ہے، یعنی جماعت ہفتم کا، اس کی درسی کتاب کا یہ آخری لیکچر ہے۔ جائزہ کریں گے ہم جماعت ہفتم کے باب اول، دوم، سوم، چہارم، پنجم، ششم اور ہفتم، ان ساتوں ابواب کے اسباق کا کام مکمل کر چکے ہیں۔ لہٰذا آج آخری لیکچر میں ہم کیا کریں گے وہ دیکھتے ہیں۔ جماعت ہفتم اردو کی کتاب میں سے آج ہم کریں گے تیسرا جائزہ، جو کہ مشتمل ہے باب ششم اور ہفتم پر۔ یہ تیسرا جائزہ امتحانات، جو آپ کے سالانہ امتحانات ان قریب ہیں، اس کی بہتر تیاری کے لیے آپ کو بہت ہی مددگار ثابت ہوگا۔ وقت کو ضائع کیے بغیر شروع کریں گے تیسرا جائزہ، جس کا پہلا سوال ہے، ہر جز کے سامنے دیے گئے درست دائرہ کو پور کریں۔ جو درست جواب ہے اس کے دائرہ کو آپ نے پور کرنا ہے۔ جیسے یہ دائرہ آپ کے سامنے ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، پین سے، مارکر سے، پینسل سے اس دائرے کو پور کر لینا ہے۔ کس طرح؟ اس طرح۔ یہ اس وقت تو نہیں ہو رہا، یہ ہو گیا میرے سے، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے آپ نے پور کر لینا ہے۔ اس جو ہمارے تیسرا جائزہ کا پہلا سوال ہے وہ زبان شناسی کے حاصلات تعلم پر مشتمل ہے۔ کل 15 سوال ہیں۔ پہلا سوال، وہ بچہ رو رہا ہے۔ یہ جملہ درست مثال ہے اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول یا اسم علم کی۔ آپ نے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے اور اس دائرے کو پور کر لینا ہے۔ میں نے فرضی طور پر یہ دائرہ ان دو دائروں پر نشان لگایا ہے، آپ نے بچوں درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ میں یہاں پر درست جواب آپ کو اس لیے نہیں بتا رہی کیونکہ آپ درسی کتاب مکمل طور پر ختم کر چکے ہیں، لہٰذا اب یہ کام آپ خود کریں گے۔ دوسرا سوال ہے، تخلص کی علامت لگائی جاتی ہے، کس کے ساتھ لگائی جاتی ہے؟ خاص ناموں کے ساتھ، اتباع کے نام کے ساتھ، شعراء کے نام کے ساتھ، عام ناموں کے ساتھ۔ درست جواب کا انتخاب آپ کریں گے۔ اور پیارے بچوں، یہ جو جائزہ ہے یہ آپ کے لیے تو بہت مددگار ثابت ہوگا آپ کے امتحانات کی تیاری کے لیے، لیکن یہ جائزہ معلم یا معلمہ کے لیے بھی بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس جائزے کے ذریعے انہیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سا بچہ کس صلاحیت میں کمزور ہے، کہاں پر اس کو مزید بہتر بنانا ہے، کہاں پر اس کی رہنمائی کرنی ہے۔ لہٰذا معلم یا معلمہ جب یہ جائزہ کروائیں تو کوشش کریں کہ جماعت کے سب بچے اس میں حصہ لیں۔ اب یہ کل 15 سوالات ہیں، اس کو کس طریقے سے حل کروایا جا سکتا ہے؟ یا تو ایک بچے کو یا پاس بلایا جائے، ایک بچے کو، اور ایک سوال بیچ میں سے پوچھ لیں۔ جیسے فرضی طور پر کسی ایک بچے کو بلایا اور اس سے یہ والا سوال پوچھ لیا، پھر دوسرے کو بلایا اس سے یہ پوچھ لیا، یا پھر گروہی صورت میں یہ کام کروا لیں، ایک گروہ سے یہ سوال پوچھ لیں اور دوسرے سے یہ والا، پھر پہلے سے یہ، پھر دوسرے سے یہ۔ اس طریقے سے بھی اس سوال کو حل کروایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ تحریری کام نہیں ہے، یہ زبانی کام بھی کروایا جا سکتا ہے، اور اگر تحریری طور پر یہ کام کروانا ہے تو پھر اس صفحے کے پرنٹ نکلوا لیے جائیں اور ہر بچے کو دیے جائیں تاکہ ہر بچہ جو ہے ان سوالات کو حل کرے۔ حصہ دوم، الف اس کا سوال، درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیں اور نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات اپنے الفاظ میں لکھیں۔ اس سے پہلے جو ہم نے جائزے کیے اس میں یہ تھا کہ درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیں اور سوالات کے زبانی جوابات دیں، لیکن اس بار یہ سوال شامل کیا گیا ہے دو حاصل تعلم، پڑھنا اور لکھنا سے متعلق۔ عبارت کو پڑھیں گے اور سوالات کے جواب لکھیں گے۔ یہ عبارت درسی کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ میں نے پہلا اور دوسرا جائزہ میں بھی یہ بتایا کہ جو سوالات شامل کیے گئے ہیں وہ مشقی سوالات سے نہیں لیے گئے، بلکہ یہ دوسری کتابوں سے لیے گئے ہیں۔ یہ عبارت بھی کسی اور کتاب کا حصہ ہے، کسی اور مضمون کا حصہ ہے، لہٰذا اس کو آپ نے بچوں بہت توجہ سے پڑھنا اور پھر ان سوالات کے جواب دینے ہیں۔ سوالات کون سے ہیں؟ جنگلات کی کٹائی سے کون سے منفی اثرات سامنے آتے ہیں؟ جواب اسی عبارت میں موجود ہے۔ درخت کس وقت کاربن ڈائی آکسائڈ کا ذریعہ بنتے ہیں؟ درخت گلوبل وارمنگ کو کس طرح کنٹرول کرتے ہیں؟ درختوں کی عدم موجودگی کن مسائل کا موجب بنتی ہے؟ درخت کاٹنے سے پودے کس طرح متاثر ہوتے ہیں؟ یہ پانچوں سوالات کے جواب اس عبارت میں موجود ہیں۔ حصہ دوم کا ہی بے سوال،
درج ذیل اشعار کو غور سے پڑھیں اور سوالات کے جواب لکھیں۔ اب اس کو بھی آپ نے پڑھنا اور لکھنا کی صلاحیت پر مشتمل، آپ نے ان حاصلات تعلم جو پڑھنا اور لکھنا کی صلاحیت سے لیے گئے ہیں، آپ نے بھی بالکل اسی طریقے سے حل کرنا ہے۔ یعنی پہلے تو آپ پڑھیں گے، یہ بند ہے، ٹھیک ہے، آپ اس بند کو پڑھیں گے، توجہ سے پڑھیں گے، اور پھر کیا کریں گے، سوالات کو سمجھیں گے اور پھر جواب دیں گے۔ جیسے انسان کو مفت دستیاب نعمتیں کون کون سی اور وہ کس وسیلے سے حاصل ہوتی ہیں، اس کا جواب انہی مصروں میں ہے، آپ ڈھونڈیں گے اور اس کو نثر کی صورت میں لکھیں گے۔ مصرے پورے کے پورے آپ نے نہیں لکھ دینے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ اس کے بعد حصہ قواعد۔ اب یہ جو حصہ قواعد ہے یہ زبان شناسی سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ زبان شناسی کا ایک سوال تو شامل کیا گیا، پہلا جو کثیر الانتخابی سوالات تھے، درست جواب کے دائرے کو آپ نے پر کرنا تھا، لیکن اس میں اب کیا ہے، علامت تخلص کی تعریف ما مثالیں تحریر کریں۔ یہ آپ لکھ کر اب جواب دیں گے، علامت تخلص کیا ہے اس کی تعریف لکھیں گے، مثالیں لکھیں گے۔ یہ تفصیل یا وضاحت علامت تخلص کی کس باب کے کس سبق میں ہے بچوں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اب آپ کے سالانہ امتحان قریب ہے، لہٰذا آپ کو ہر بات کا مکمل طور پر پتہ ہو کہ کون سی چیز کتاب کے کس حصے میں ہے۔ علامت تخلص کی تعریف بھی دی گئی ہے، اس کی مثالیں بھی دی گئی ہیں، اگر تو چاہیں وہی مثالیں لکھ لیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ علامت تخلص کی آپ کتاب سے ہٹ کے مثالیں لکھیں، جیسے یہاں پر بھی ہے، اسے معرفہ کی اقسام کے نام، آپ نام لکھیں گے اور دو دو مثالیں لکھیں گے، تو دو دو مثالیں کتاب والی بھی لکھی جا سکتی ہیں، لیکن بہترین کام کیا ہوگا کہ آپ خود سے لکھیں، لہٰذا یہ حصہ بھی تحریری کام پر مشتمل ہے۔ اور معلم یا معلمہ جو یہ جائزہ حل کروا رہے ہیں وہ کوشش کریں کہ اس جائزے میں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اس جائزے میں ہر بچے کو شامل کریں اور اس جائزے کو 2 دنوں میں تقسیم کریں کہ 2 دنوں میں آپ نے کس طریقے سے سوالات کو حل کروانا ہے، گروہی صورت میں یہ کام کروانا ہے، انفرادی صورت میں یہ کام کروانا ہے، تاکہ ہر بچہ شامل ہو، اور 2 دنوں میں جب یہ آپ کام کروائیں گے تو سارے سوالات حل کرنے کا موقع دیا جائے گا بچوں کو۔ اب اس کے بعد حصہ سوم، درج ذیل میں سے کسی ایک عبارت کی تشریح کرنی ہے، 2 عبارت ہیں اس میں سے بچوں آپ انتخاب کریں گے ایک کا، گروہی صورت میں اگر یہ سرگرمی کروائی جائے تو ایک گروہ کو یہ اقتباس دے دیا جائے، دوسرے کو یہ دے دیا جائے، اور پھر اس کی تشریح کریں بچوں آپ۔ اسی حصے کا بے سوال اشعار کی تشریح ہے، یہ ایک ہی ہے، یعنی اس کے 2 حصے نہیں ہیں، ایک ہی حصہ ہے، تو اشعار کی تشریح کرنی ہے، حوالوں کے ساتھ کرنی ہے، اور کیسے کرنی ہے آپ کو سکھایا گیا ہے۔ اس کے بعد آخر کے سوالات جو کہ لکھنا کی صلاحیت سے متعلق ہیں۔ احسان فراموش کے عنوان پر کم از کم 175 الفاظ پر مشتمل کہانی لکھیں گے آپ۔ 2 دوستوں کے درمیان ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی سے ہونے والے نقصانات پر کم از کم 175 الفاظ پر مکالمہ لکھیں گے، کہانی ہو گیا، مکالمہ ہو گیا۔ اب روزنامہ اخبار کے ایڈیٹر کو ای میل کریں گے جس میں انہیں اسموک سے بڑھنے والے امراض کا ذکر کریں گے، نیز فضا کو کس طرح آلودگی سے بچایا جائے اس کے بارے میں بھی چند ہدایات تحریر کریں گے، ای میل کریں گے، اور ای میل کا پرنٹ لگائیں گے آپ اپنے یہ جائزے کے ساتھ۔ اب آخری سوال، ذیل میں دی گئی عبارت کی سلیس لکھیں۔ یہ عبارت ہے، سلیس کیسے لکھی جاتی ہے آپ کو بتایا گیا ہے پیارے بچوں کہ کسی بھی عبارت کو آسان اردو میں آپ نے کس طرح تبدیل کرنا ہے، مشکل الفاظ کے معنی لکھ لینے ہیں، پھر ان مشکل الفاظ کے معنی پر مشتمل عبارت کو آسان اردو میں آپ نے تبدیل کرنا ہے، تو یہ کام بھی آپ کو اس کتاب میں سکھایا گیا ہے، اور یہ سارا کام آپ بہت اچھے طریقے سے کریں گے۔ اگر کہیں پر رہنمائی کی ضرورت ہوگی تو ان سوالات کو حل کرواتے ہوئے معلم یا معلمہ خود ہی سمجھ جائیں گے، اور اگر کہیں آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ ان سے خود بھی پوچھیں، معلم یا معلمہ سے سوال کریں، ان سے پوچھیں کہ اس چیز کو کس طریقے سے حل کیا جائے۔ اگر اس وقت آپ کو جواب نہیں مل رہا تو آپ نے اگر کوئی کام کرتے ہوئے تھوڑا بہت کہیں غلطی کر دی ہے تو اس کے بعد جیسے جائزہ مکمل ہو جائے آپ اپنے معلم یا معلمہ کے پاس جائیں، ان کو کہیں کہ یہاں پر آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہے، آپ کی رہنمائی کیجئے، آپ کو بتایا جائے کہ ان سوالات کو کیسے حل کرنا ہے، تاکہ سالانہ امتحانات کی تیاری آپ بچوں آپ بہت اچھے طریقے سے کر سکیں اور بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو سکے، اپنے والدین کو بھی خوش کر سکے اور اپنے اساتذہ کرام سے بھی شاباش لے سکے۔ میری نیک تمنائیں، نیک دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور میں امید کروں گی کہ آپ اگلی جماعت میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوں گے۔ اب یہاں پر ہمارا جو سفر تھا
لیکچرز کا وہ ختم ہوا، یعنی ہماری درسی کتاب جماعت ہفتہ مکمل طور پر ختم ہوگی، آخری لیکچر تھا، لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں گے کہ آپ اپنا کام بہت اچھے طریقے سے آئندہ بھی کریں گے اور اپنے امتحانات کی تیاری بھی بہت اچھے طریقے سے کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔